الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد میں پچھلے 10 دن سے رنگون اور برما کے بعد دوسرے شہروں کے سفر پر تھا، اس لیے معلوم نہ ہو سکا کہ یہاں نماز کا وقت تبدیل ہو گیا، اس لیے پہنچنے میں تاخیر ہوئی۔ آپ حضرات کو انتظار کی جو زحمت ہوئی اس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ دراصل پچھلے یہ 9-10 روز مسلسل سفر میں گزرے اور متواتر بیانات کا سلسلہ رہا۔ ایک دن میں بعض اوقات 4-4، 5-5 مختلف مقامات پر بیانات ہوئے، اس لیے ذرا آواز بھی کچھ بیٹھی ہوئی ہے اور طبیعت پر کچھ تکان بھی ہے، اور اتفاق سے کل دوبارہ سفر درپیش ہے حرمین شریفین کا، تو طبیعت کچھ سستی کر رہی تھی۔ آج یہ خیال ہو رہا تھا کہ چلو پچھلے جمعہ کو ناغہ ہوا تو ایک اور صحیح، لیکن اپنے حضرت والا قدس اللہ سرہ کی ایک بات یاد آ گئی۔ فرمایا کہ بھائی جب کسی معمول کے پورا کرنے میں سستی ہو تو وہی موقع ہے انسان کے امتحان کا۔ ایک معمول مقرر کیا ہوا ہے، اس کو پورا کرنے میں سستی ہو رہی ہے تو وہی موقع ہے انسان کے امتحان کا۔ ایک صورت یہ ہے کہ وہ سستی کے آگے ہتھیار ڈال دے اور اس کی بات مان لے، تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آج ایک بات میں ہتھیار ڈالے، کل دوسری بات میں ہتھیار ڈلوائے گا وہ، تو وہ طبیعت سستی کے تابع ہونے کی عادت بن جائے گی۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ آدمی سستی کا مقابلہ کر لے، مقابلہ کر کے تر گزرے، محنت سے، مشقت سے، زبردستی کر کے کسی طرح کر لے، تو اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی آئندہ بھی معمولات کے پورا کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اور ملفوظ سنایا کرتے تھے حضرت حکیم الامت قدس اللہ سرہ کا، فرمایا کہ عجیب ملفوظ ہے، یاد رکھنے کا بلکہ دل پر نقش کرنے کہ وہ ذرا سی بات جو حاصل ہے تصوف کا۔ کون کہہ رہا ہے؟ حکیم الامت مجدد ملت، جس کی ساری عمر تصوف کے حقائق و معارف کی عقدہ کشائی میں گزری، وہ کہہ رہا ہے کہ وہ ذرا سی بات جو حاصل ہے تصوف کا، یہ ہے
کہ جس وقت کسی طاعت کی ادائیگی میں سستی ہو تو اس سستی کا مقابلہ کر کے اس طاعت کو کرے، اور جب کسی گناہ کا داعیہ پیدا ہو تو اس داعیے کا مقابلہ کر کے اس گناہ سے بچے۔ فرمایا کہ جب یہ بات حاصل ہو جائے تو اسی سے تعلق مع اللہ پیدا ہوتا ہے، اسی سے مضبوط ہوتا ہے اور اسی سے ترقی کرتا ہے، اس سے تعلق مع اللہ پیدا ہوتا ہے۔ تو واحد راستہ سستی کا واحد راستہ ہے سستی کا مقابلہ کرنا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ بھئی کوئی اور ایسا نسخہ بتائے گا کوئی شیخ جو گھول کے پی لیں گے اور سب کام ٹھیک ٹھاک ہونے چلے جائیں۔ یاد رکھو کہ سستی کا مقابلہ ہمت سے اور کوئی راستہ نہیں۔ سوز والا کی ایک بات تو یہ یاد آ گئی، دوسری یہ یاد آ گئی، دوسری یہ بات ہوئی کہ یہاں جو میں حاضر ہوتا ہوں تو در حقیقت اپنے فائدے کے لیے حاضر ہوتا ہوں کہ اللہ کے نیک بندے دین کی طلب لے کر دین کی بات سننے کے لیے جمع ہو جاتے ہیں، ان کی برکتیں حاصل ہوتی ہیں، اور جب کچھ لوگ اللہ جل جلالہ کے دین کی خاطر جمع ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کی برکتوں کا آپس میں ایک دوسرے پر انعکاس ہوتا ہے۔ تو میں تو ہمیشہ اسی نیت سے آتا ہوں اپنا فائدہ حاصل کرنے کے لیے کہ ایک دوسرے سے دین کی خاطر ملنا بیٹھنا یہ فائدہ مند ہے، اور جو لوگ طلب لے کر آئے ہوں دین کی ان کی برکات حاصل ہو جائے۔ تیسری بات جو ہے وہ یہ کہ حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی قدس اللہ سرہ کی ایک بات اور یاد آئی جو حضرت والا ہی سے سنی تھی، اور وہ بھی ہمیشہ یاد رکھنا۔ فرمایا کہ حضرت حکیم الامت قدس اللہ سرہ ایک مرتبہ بیماری پہ بستر پر لیٹے ہوئے تھے، اس بیماری میں جس میں وفات ہوئی، مرض الوفات۔ ڈاکٹروں نے منع کر رکھا تھا ملاقات سے بھی، بات چیت سے بھی، کاموں سے بھی، تو آنکھیں بند کیے ہوئے لیٹے ہیں۔ اچانک فرمایا کہ بھئی مولوی شفیع صاحب کہاں ہیں؟ میرے والد ماجد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کو حکم دے رکھا تھا احکام القرآن عربی زبان میں قرآن کریم کی تفسیر احکام سے متعلق اس کی تالیف کا، تو فرمایا کہ وہ کہاں ہیں؟ خیر کسی نے بلا دیا تو حضرت والد صاحب قدس اللہ سرہ کو بتایا کہ بھئی آپ فلاں آیت کی تفسیر لکھ رہے ہیں، تو فلاں آیت کے تحت یہ بات بھی لکھ دینا۔ اب مرض وفات میں لیٹے ہیں اور دل میں دماغ میں قرآن کریم کی آیات کی تفسیر اور یہ باتیں گھوم رہی ہیں، اور بلا کر سمجھایا کہ اس آیت کے تحت یہ بات بھی لکھ دینا۔ تو کسی نے حاضرین میں سے کسی نے عرض کیا کہ حضرت اس وقت طبیبوں نے منع کر رکھا ہے، بات چیت سے روکا ہوا ہے، آپ یہ کیوں اپنے اوپر زحمت برداشت فرماتے ہیں؟ یہی بات بہرحال وہ عالم ہیں، لکھ رہے ہیں، لکھ لیں گے جو کچھ لکھنا ہے، ایسی کہ اس کی وجہ سے اپنی صحت خراب کریں، یہ کیوں؟ تو حضرت نے جواب میں فرمایا کہ وہ بات تو ٹھیک ہے کہتے ہو، لیکن میں سوچتا ہوں کہ وہ لمحات زندگی کس کام کے، وہ لمحات زندگی کس کام کے جو کسی کی خدمت میں صرف نہ ہو، وہ لمحات زندگی کس کام کے جو کسی کی خدمت میں صرف نہ ہو۔ تو اس واسطے ذہن میں یہ بات آئی کہ یہ لکھ دیا جائے، خدمت ہو جائے۔ تو یہ خادمیت عجیب چیز ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمارے دلوں میں پیدا فرماتا ہے خادمیت کا چلتا۔ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے حضرت ڈاکٹر صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کہ میاں خادم بنو، ہر ایک کے خادم،
خدمت پیدا کرو. عجیب بات فرماتے ہمارے حضرت والا کا بھی انداز عجیب و غریب تھا. فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو میں تمہیں ایک ایسا منصب اور عہدہ بتاتا ہوں کہ جو دنیا میں سب سے منفرد عہدہ اور منصب ہے، اور دنیا کے منصبوں کا حال یہ ہے کہ اگر اس کو حاصل کرنا چاہو کسی کے اپنے اختیار میں نہیں کہ حاصل کر لیں. دل چاہ رہا ہے کہ صدر مملکت بن جاؤں، اب صدر مملکت بننا اختیار میں نہیں. دل چاہ رہا ہے وزیر اعظم بن جاؤں، وہ بننا اختیار میں نہیں. دل چاہ رہا ہے اسمبلی کا ممبر بن جاؤں، وہ بھی اپنے اختیار میں نہیں. پتہ نہیں کتنے پاپڑ بیلے پھر بھی پتہ نہیں کیا نکلے نتیجہ کیا نہ نکلے. اور کہیں کسی میں افسر لگنا چاہتا ہے، کوئی بڑی ملازمت چاہتا ہے تو درخواستیں لیے پھرو، انٹرویو لو دو، خدا نے کیا کچھ کرو، اپنے اختیار میں. پھر اگر مل گیا کسی طرح دوڑ دھوپ کر کے منصب تو کیا ہوتا ہے کہ لوگ حسد کرتے ہیں کہ دیکھو بھائی آگے بڑھ گیا ہم پیچھے رہ گئے. حسد کرتے ہیں، سازشیں کرتے ہیں، خدا نے کیا کچھ کرتے ہیں. اور پھر جب کسی جس نے منصب پر لگایا وہی جب چاہے معزول کر دے. اچھا خاصا وزیر اعظم بنا بیٹھا ہے، ختم ہو گیا. صدر بنا بیٹھا ہے، ختم ہو گیا، کسی نے معزول کر دیا. تو ساری دنیا کے عہدے منصب ایسے ہیں کہ نہ تو ان کا حصول اپنے اختیار میں، اور لوگ اس کے اوپر حسد بھی کرتے ہیں، اور معزولی کا بھی ہر وقت خطرہ. تمہیں میں ایک ایسا منصب بتاتا ہوں جس کا حاصل کرنا بھی اپنے اختیار میں، وہ حاصل کر لو تو کوئی تمہارے اوپر حسد بھی نہیں کرے گا، کوئی تمہارے سے لڑے گا نہیں، اور کوئی تمہیں اس سے معزول نہیں کر سکتا. اور وہ منصب ہے خادم کا منصب. خادم بن جاؤ، خادم کا منصب اختیار کر لو. خادم کا جب منصب اختیار کر لو گے اپنے اختیار میں ہے. یہ کسی کے اوپر موقف نہیں، نہ اس کے لیے ووٹ ڈالنا پڑے، نہ اس کے لیے الیکشن کرنا پڑے، نہ کسی کے سامنے درخواست کرنی پڑے. بھئی میں تو خادم ہوں، خدمت کر رہا ہوں. اور نہ کسی سے کو حسد ہو، وہ کام ہی خدمت کا کر رہا ہے تو دوسرا کیا حسد کرے گا. اور نہ کوئی معزول کر سکے اس سے. تو فرمایا خادم بن جاؤ. کس کے خادم؟ کہتے ہیں بھائی تم خادم بن جاؤ اپنے گھر والوں. خادم جو کام کرو خدمت کے طرح سے کرو. بھائی میں تو خدمت کر رہا ہوں، اپنی بیوی کا بھی خادم، اپنے بچوں کا بھی خادم، اپنے اہل و عیال کا بھی خادم، اپنے دوستوں کا بھی خادم. ہر کام خدمت کے نقطۂ نظر سے کرو کہ میں ان کی خدمت کر رہا ہوں. اور جو کوئی ملنے جلنے والے ہیں ان کی بھی خدمت کرو، ان کی بھی خدمت کرو. اور جو اللہ کا بندہ، اللہ کی مخلوق کا کوئی بندہ ہے اس کی خدمت جب موقع مل جائے خدمت میں لگے رہو. جو کام کرو خدمت کے لیے کرو. واعظ کہہ رہے ہو وہ بھی خدمت کے لیے، تسلیم کر رہے ہو وہ بھی خدمت کے لیے. ہر کام خدمت کے نقطۂ نظر سے انجام دو. خادم بنو، خادمیت کا منصب حاصل کرو. سارے جھگڑے مخدوم بننے میں، خادم بننے میں کوئی جھگڑا نہیں. تو واقعی عجیب بات حضرت نے ارشاد فرمائی. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وہ تو فرماتے ہیں میں تو اپنے آپ کو خادم سمجھتا ہوں. حضرت خود فرماتے ہیں کہ میں تو اپنی بیوی کا بھی خادم، بچوں کا بھی خادم، اپنے مریدوں کا بھی خادم، اپنے تعلقات کا بھی خادم، ہر ایک کی خدمت. تو پھر تو فرمایا کہ وہ لمحات زندگی کس کام کے جو کسی کی خدمت میں صرف نہ ہو. اور جب یہ منصب اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے تو اس منصب میں شیطانی دسائش بھی کم ہوتی ہے. بھائی شیطان تو یعنی عجب، تکبر، بڑائی وہ پیدا ہوتی ہے ان عہدوں میں جو دنیا میں بڑے سمجھے جاتے ہیں. خادم کے عہدے میں کیا بڑائی. تو اس واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر بڑی فضیلتیں نوازتے ہیں. خیر عرض یہ کر رہا تھا کہ طبیعت میں آج ہو رہی تھی سستی، تو لیکن یہ سوچ کے یہ 2-3 باتیں حضرت کی یاد آ گئیں. اور اللہ والوں سے تعلق قائم کرنے کا بھائی یہی فائدہ ہوتا ہے. پتہ نہیں کب کہیں ہوں گی، نہ طلب، نہ خواہش، نہ کوشش. حضرت والے نے زبردستی کر کے کچھ باتیں پلا دی، کان میں ڈال دی، اور پلا دی اس طرح پلا دی کہ وقت پر یاد آ جاتی ہے الحمدللہ.
وہ کام نکال لیتی ہیں. کہا فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو باتیں ہوتی ہیں نا مجلس میں، تو لوگ بات چاہتے ہیں کہ بھائی یاد کر لیں، یاد ہوتی نہیں. اللہ تو اپنا وہ سنایا واقعہ کہ میں ایک مرتبہ حضرت تھانوی قدس اللہ سرہ کے ملفوظات جب آپ مجلس میں بیان فرمایا کرتے تھے تو میں چاہتا تھا کہ لکھ لوں، تو اور لوگ بعض لکھ لیا کرتے تھے، تیز لکھتے تھے. میں تیز لکھ نہیں پاتا تھا تو لکھنے سے رہ جاتے تھے. تو میں نے حضرت سے ذکر کیا کہ حضرت میرا بہت دل چاہتا ہے کہ ملفوظات لکھ لیا کروں، اور لکھا جاتا نہیں اور یاد رہتے نہیں، بھول جاتی ہیں باتیں. تو حضرت نے فرمایا کہ میاں کس چکر میں پڑے لکھنے وکھنے کے. بات یہ ہے کہ پہلے تو جملہ یہ شاہ فرمایا کہ یہ لکھنے کی کیا ضرورت، خود صاحب ملفوظ کیوں نہ بنو، خود صاحب ملفوظ کیوں نہ بنو. حضرت فرماتے میں تو تھرا گیا کہ میں کہاں صاحب ملفوظ بنوں. پھر حضرت نے فرمایا کہ بات دراصل یہ ہے کہ جو حق بات ہوتی ہے اور اللہ جل جلالہ کے دین کی بات جو صحیح بات ہے، فہم سلیم پر مبنی، صحیح فکر پر مبنی، وہ بات جب تمہارے کان میں پڑ گئی اور دل نے اسے قبول کر لیا، کان میں پڑی اور دل نے قبول کر لیا، فرمایا وہ تمہاری ہوگی، چاہے وہ لفظوں میں یاد رہے یا نہ رہے. جب کان سے سن لی، دل سے قبول کر لیا تو تمہاری ہو گئی. انشاءاللہ جب وقت آئے گا تو اس وقت یاد آ جائے گی، اس وقت یاد آ جائے گی، عمل کی توفیق ہو جائے گی انشاءاللہ. یہی فائدہ ہوتا ہے بھائی بزرگوں سے کی خدمت میں جانے کا، ان کی باتیں سننے کا، کہ وہ ڈالتے رہتے ہیں کانوں میں، اور یہاں تک کہ وہ انسان کی طبیعت میں داخل ہو جاتے ہیں، وقت پر یاد آ جاتا ہے. میں آج سوچتا ہوں کہ حضرت والد ماجد قدس اللہ سرہ، حضرت ہمارے حضرت ڈاکٹر صاحب قدس اللہ سرہ، اور حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب، ان تینوں بزرگوں سے تعلق رہا. اپنا تو حال تباہ تھا ہی، لیکن ان کی خدمت میں اللہ تعالیٰ نے حاضری کی توفیق عطا فرما دی، اور ان کا کرم تھا، ان کا فضل تھا. ان کی ساری عمر اس پر شکر ادا کریں تو بھی ادا نہیں ہو سکتا. تو نہ طلب نہ خواہش نہ کچھ، لیکن وہ زبردستی ڈال گئے، کچھ باتیں پلا گئے، کانے میں ڈال. اب میں سوچتا ہوں اگر میں لکھنے بیٹھوں نمبر کیا کیا باتیں یاد ہیں، تو نمبر 1 نمبر 2 نمبر 3 کر کے اگر لکھنا چاہوں تو مشکل ہے یاد آنا. لیکن وقت پر کسی نہ کسی وقت پر یاد آ جاتی ہے. اس موقع پر یہی فائدہ ہوتا ہے بزرگوں سے تعلق قائم کرنے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رحمت سے ان بزرگوں کا دامن ہمیں تھامے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو پھر بڑی نعمت ہے، بڑی نعمت. اور بزرگوں کے جس طرح خدمت میں حاضری نعمت ہے اور بات سن لینا نعمت ہے، اسی طرح ان کے ملفوظات، حالات، سوانح یہ پڑھنا بھی اس کے قائم مقام ہو جاتا ہے. تو آج یہ حضرات موجود نہیں ہیں، لیکن الحمدللہ چھوڑ گئے ہیں. یہ سب باتیں لکھی ہوئی بھی ہیں، چھپی ہوئی بھی ہیں، ان کو مطالعے میں رکھنا چاہیے، کام آ جاتے ہیں لوگ. خیر چلو، تو یہ کیونکہ بات ذہن میں آئی تھی اور باتیں تھی بڑی کام کی ساری، تو اس واسطے میں نے کہا آپ کو بھی سنا دوں. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم سب کو اس کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرمائے. جب بھی سستی ہو تو معمول کے سلسلے تو اس کو مقابلہ کرنا چاہیے. دیکھو عذر اور چیز اور سستی اور چیز. عذر ہو پھر چھوٹ جائے تو کوئی غم نہیں، بیمار ہے چھوٹ گیا، کوئی اور سفر پیش آ گیا چھوٹ گیا، تو وہ کوئی حرج نہیں. جب اللہ میں نے اس کے اوپر مواخذہ نہیں کیا اور اس کی پابندی کی تلقین نہیں فرمائی تو ہم کون ہیں؟ جب اللہ نے رخصت عطا فرمائی تو رخصت ہے، تو اس پر رنج نہیں کرنا چاہیے. بیماری میں معمول چھوٹ گیا یا سفر میں چھوٹ گیا یا کسی زیادہ اہم مصروفیت میں چھوٹ گیا جو دین ہی کا تقاضا تھی. ماں باپ کی خدمت میں لگا ہوا ہے، ماں باپ بیمار ہو گئے، ان کی خدمت پہ لگا ہوا ہے. اب اس خدمت کی وجہ سے معمول چھوٹ گیا، کوئی پرواہ نہیں، اس سے کوئی رنجیدہ نہیں ہونا چاہیے.
تو عذر کی وجہ سے چھوٹ جائے تو اس پر رنج نہ کرنا چاہیے، اور سستی کی وجہ سے چھوڑنا نہیں چاہیے کہ سستی ہو رہی ہے زیادہ چھوڑ۔ سستی کا واحد علاج یہی ہے کہ اس کا مقابلہ کرو، ڈٹ جاؤ اس کے آگے، ہمت سے مقابلہ کرو، اور اس کا علاج سوائے استعمال ہمت کے کچھ اور نہیں، سستی کا علاج بس اس کا مقابلہ یہی ہے۔ یہ تنہا یہ بات بھی اگر ہماری زندگیوں میں آ جائے، سستی کا مقابلہ، بس سمجھو آدھا کام مار لیا، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے توفیق عطا فرمائے۔ تو بہرحال حدیث جو پچھلے آخری بیان میں شروع ہوئی تھی، اللہ وہ کچھ خوابوں سے متعلق تھی۔ یا اللہ، خوابوں کے بارے میں تھی نا بھائی، لم یبقى من النبوۃ الا مبشرا۔ تو اسی سے متعلق دو تین حدیثیں اور ہیں، اور ایسی ہیں جو اکثر و بیشتر جن کے بارے میں لوگوں کو معلومات نہیں ہے، اس میں غلط فہمی میں پڑے رہتے ہیں، تو ان کو پڑھ لینا مناسب اور ضروری ہے۔ پہلی بات یہ فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من رآنی فی المنام فقد رآنی لا یتمثل الشیطان بی۔ اللہ، کہ جس شخص نے مجھے خواب میں دیکھا، یعنی نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کی، تو اس نے مجھی کو دیکھا، کیونکہ شیطان میری صورت میں نہیں آ سکتا۔ اگر کسی کو اللہ جل جلالہ یہ سعادت عطا فرما دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب میں زیارت ہو جانے کی، بڑی عظیم سعادت ہے، کیا ٹھکانہ ہے اس خوش نصیبی کا۔ تو فرمایا کہ جب مجھے دیکھے تو مجھی کو دیکھے، شیطان میری صورت میں نہیں آ سکتا۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ جو شخص نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس معروف حلیے کے مطابق دیکھے جو آپ کا احادیث کے ذریعے ثابت ہے، تو وہ حضور ہی کو دیکھتا ہے۔ شیطان یہ نہیں کر سکتا کہ وہ دھوکہ دے دے کہ آپ کی معاذ اللہ آپ کی صورت مبارکہ میں آ جائے۔ تو یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اپنی خصوصیت بیان فرمائی خواب میں زیارت۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ بہت سے مسلمانوں کو یہ سعادت عطا فرما دیتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جاتی ہے، تو بڑی عظیم نعمت ہے، عظیم سعادت ہے۔ البتہ مل جائے بغیر عطا کے، بغیر خاص کوشش محنت کے، بڑی سعادت ہے۔ لیکن اس معاملے میں مذاق مختلف رہے ہمارے بزرگوں میں۔ ایک مذاق یہ ہے کہ اس کی کوشش کی جاتی ہے کہ ایسے عمل کیے جائیں جس سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جائے، اور بزرگوں نے ایسے عمل لکھے ہیں خاص کہ مثلا جمعرات کو جمعہ کی شب میں اتنی بار درود شریف پڑھ کے اس سے یہ عمل کر کے آدمی سوئے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہونے کی توقع ہوتی ہے، امید ہوتی ہے کہ آپ کی زیارت ہو جائے گی۔ بعض حضرات کا ذوق یہ ہے کہ اگر کوئی کوشش بھی کرنا چاہے تو کر لے، لیکن دوسرے بعض حضرات کا ذوق کچھ اور ہے۔ میرے والد ماجد قدس اللہ تعالیٰ سرہ کے پاس ایک صاحب آیا کرتے تھے، آ کر عرض کرنے لگے کہ حضرت بہت طبیعت میں شوق ہوتا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا، کوئی ایسا عمل بتا دیجئے کہ جس کے نتیجے میں یہ نعمت حاصل ہو جائے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو۔ تو حضرت والد صاحب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی تمہارا بڑا حوصلہ بڑا ہے، بڑے حوصلے والے آدمی کہ اس بات کی تمنا کرتے ہو کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جائے،
ہمیں تو یہ حوصلہ ہوتا نہیں کہ یہ تمنا بھی کریں کہ ہم کہاں اور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کہاں. تو اس واسطے کبھی ایسے عمل سیکھنے کی نوبت ہی نہیں آئی، سوچا بھی نہیں کہ ایسے عمل سیکھے جائیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو. اول تو ہم کہاں اور حضور کی زیارت کہاں، اور پھر ہو جائے تو اس کے آداب اور اس کے حقوق اور اس کے تقاضے کس طرح پورے کریں، تو ہمت نہیں ہو، حوصلہ نہیں ہو. اللہ تعالیٰ خود سے عطا فرما دے، ان کا انعام ہے. جب وہ خود سے عطا فرمائیں گے تو انشاءاللہ اس کے آداب بھی پورے کرنے کی توفیق بخشیں گے. باقی ہم کس طرح اپنے کسب سے کوشش کر کے یہ مانگے. ہے ایک مومن کے دل میں آرزو، وہ آرزو تو ہے، لیکن آرزو جو ہے وہ بڑی حوصلے والوں کے دل میں پیدا ہوتی ہے. مجھے تو حوصلہ ہوتا نہیں بھائی. تو مذاق مختلف ہو. جیسے میں نے حضرت کا والد صاحب کا سنایا تھا کہ ہمیشہ میں نے دیکھا کہ روضہ اقدس کے اوپر جب کبھی حاضری ہوتی تو اپنے والد ہماری طرف سے کو دیکھا، کئی مرتبہ حاضری کا الحمدللہ ان کے ساتھ موقع ملا، تو کبھی جالی کے قریب تک پہنچ ہی نہیں پاتے تھے. ہمیشہ جالی کے سامنے ایک ستون ہے، اور ستون سے لگ کر بالکل وہاں کھڑے ہوتے. اب بالکل سامنا نہیں کرتے تھے، کوئی نہ کوئی آگے کھڑا ہو اس کے پیچھے جا کے کھڑے ہو گئے، اس طرح کھڑے. اور پھر خود فرمایا ایک دن کہ ایک دن میری طبیعت میں یہ دل میں پیدا ہوا کہ شاید تو بھی بڑا عجیب شقی القلب آدمی ہے کہ اللہ کے بندے ہیں، قریب تک جاتے ہیں، جالی کے قریب تک پہنچ جاتے ہیں، قرب حاصل کرتے ہیں. جتنا قرب ہو جائے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نعمت ہی نعمت ہے. لیکن تجھے توفیق نہیں ہوتی. میں کیا کروں کہ میرا قدم آگے بڑھتے ہی نہیں. تو کچھ شقاوت قلب ہے، کیا ہے؟ یہ دل میں خیال پیدا ہوا وہاں کھڑے کھڑے. تو فرمایا کہ یہ محسوس ہوا جیسے آواز آ رہی ہے کہ جو شخص ہماری سنتوں پر عمل کرتا ہے وہ ہم سے قریب ہے، خواہ ہزاروں میل دور ہو، اور جو ہماری سنتوں پر عمل نہیں کرتا وہ ہم سے دور ہے، خواہ ہماری جالیوں سے چمٹا ہوا کھڑا. تو بھائی اصل چیز، اصل دولت وہ ہے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع. اللہ تبارک و تعالی اس کی توفیق عطا فرما دیجیے. بیداری کی حالت میں ان کی سنتوں پر عمل کی توفیق ہو، یہ ہے اصل نعمت، اصل دولت، اصل قرب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ سنت پر عمل کی توفیق نہیں ہے اور زیارت کے لیے روضہ اقدس کی جالی سے چمٹا ہوا کھڑا ہے، یا زیارت کی کوشش کر رہا. بھائی اللہ بچائے کوئی لفظ ایسا نہ نکلے، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، جو بے ادبی کا ہو. لیکن ہمارے اکابر کا مذاق تو یہی ہے کہ اصل فکر اس کی کرو کہ سنت کی اتباع ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں زندگی میں داخل ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی، فکر اس کی کرو. خوابوں کے پیچھے بہت زیادہ پڑنا یہ مطلوب اور مقصود نہیں، وہ نعمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اگر حاصل ہو جائے بہت بڑی نعمت ہے. لیکن اس کے اوپر مدار نہیں نہ جاتا، غیر اختیاری معاملہ ہے اس کی طرف. ہمارے طبقے میں ایک بہت مخلوق ہے جو خوابوں ہی کے پیچھے پڑی رہتی، دن رات یہی فکر ہے کہ خواب اچھا آ جائے، یہ خواب آ گیا اس کی کیا تعبیر ہے، یہ خواب آ گیا اس کی کیا تعبیر ہے. درجہ خواب کی تعبیر کبھی کچھ نہ کچھ. اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مبشرات کا یہ حصہ باقی ہے. اور اسی لیے یہ بھی معمول منقول ہے کہ جب آپ فجر کے بعد صحابہ کرام کے سامنے بیٹھتے تو پوچھ منتہا مخصوص کریے، اور اسی سے دھوکہ کھا جائے کہ خواب دیکھا اور سمجھ لیا کہ میں پہنچ گیا کہیں سے کہیں. تو خوب سمجھ لو کہ خواب اپنی ذات میں نہ درجہ بلند کرتا ہے نہ اجر و ثواب کا موجب ہوتا ہے. خواب جو ہے وہ اس کے بجائے اصل مدار ہے بیداری کے اعمال. بیداری میں کیا عمل کر رہے ہو یہ دیکھو. اسی لیے ہمارے حضرت حکیم الامت صلی اللہ علیہ وسلم تو نے تو یہ قصہ ہی ختم کر دیا تقریباً.
لوگوں کی بے اعتدالی دیکھی، خوابوں کا سب کچھ سمجھتے ہیں. تو کوئی کہتا کہ صاحب حضرت میں نے خواب دیکھا ہے، ذرا کچھ اس کی تعبیر بتا دیجئے. تو حضرت ایک شعر لکھ دیا کرتے تھے کہ نہ شبم نہ شب پرستم کہ حدیث خواب گویم، ہم از آفتاب ہستم ہم از آفتاب گویم. کہ بھائی نہ تو میں رات ہوں نہ رات کا پجاری ہوں کہ خواب کی باتیں کروں. میں تو آفتاب سے نسبت ہے، یعنی آفتاب رسالت، آفتاب سنت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے نسبت ہے. تو جو کچھ بات کہتا ہوں اسی آفتاب کی بات کہتا ہوں، یہ رات کی بات نہیں کرتا. تو خواب کے بارے میں عام طور سے یہ جواب دے دیا جاتا ہے. تو زیادہ اس کے پیچھے پڑنا بھی ٹھیک نہیں. ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی اچھا خواب دکھا دیتے ہیں، نعمت ہے ان کی، مبشرات میں سے ہے. اس سے بشارت حاصل کرے. اس بشارت کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ اعمال صالحہ پر تقویت ہو. یہی فرق ہے. وہ جو میں نے پہلے سنایا تھا امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کا مقولہ کہ الرؤیا تسر ولا تغر، کہ خواب جو ہے وہ خوش کرنے کے لیے اچھا ہے لیکن دھوکے میں نہ ڈالے آدمی کو. اور یہی فرق ہے. پہچان یہی ہے کہ اگر خواب دیکھا اچھا، بڑی فضیلت کا خواب دیکھا، خواب میں دیکھا جنت میں پھر رہے، فرض کرو جنت کے محلات دیکھے، جنت کے باغات دیکھے اور دیکھا کہ میں پھر رہا ہوں اس میں، تو بڑی اچھی بشارت ہے. لیکن اس سے دھوکے میں نہ آئے کہ بھائی ہو گیا میں جنتی، اب جنتی ہو گیا لہذا اب کچھ کرنے کی حاجت نہیں، کوشش کرنے کی حاجت نہیں. تو اگر کوئی شخص اچھا خواب دیکھنے کے بعد اعمال کے اندر اور زیادہ اہتمام کرنے لگتا ہے اتباع سنت کا، یہ علامت اس بات کی ہے کہ خواب سچا تھا، اچھا تھا، بشارت والا تھا اور اس سے غلط نتیجہ اسے نہیں نکالا. اور اگر خدا نہ کرے خواب تو دیکھ لیا، اب جناب چھٹی ہو گئی، اب تو پہنچ گئے، تو اب اس کے بعد اعمال کی چھٹی یا اس میں غفلت بڑھ گئی، تو اس کا معنی یہ ہے کہ خواب نے دھوکے میں ڈالا. اس کا استعمال حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خواب میں زیارت جب ہو گئی تو کیا ہے ذرا سمجھ لو. اس کا حکم یہ ہے کہ اگر چونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو زیارت کی اور حضور فرمائے ہیں کہ جب مجھے خواب میں دیکھتا ہے کوئی تو مجھے ہی دیکھتا ہے، شیطان میرے بھیس میں نہیں آ سکتا. تو اس واسطے اگر خواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو اور وہ کوئی ایسا کام کرنے کو کہیں جو شریعت کے دائرے میں ہے، مباح ہے، فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، مستحب ہے، مباح ہے، شریعت کے دائرے میں، اس کام کو کرنا چاہیے اہتمام کے ساتھ. اس واسطے کہ وہ شریعت کے دائرے میں جو کام ہے، جب اس کی آپ نے ایک مرتبہ خواب میں یہ تو غالب گمان یہ ہے کہ انشاءاللہ وہ خواب سچا ہوگا، اس کے کرنا ہی اس کے حق میں فائدہ مند ہے. نہ کرے تو بعض اوقات بے برکتی شدید ہو جاتی ہے، بڑی بے برکتی. اللہ. لیکن اگر خواب میں بعض اوقات ایسے لوگوں کو ایسی باتیں بھی آ جاتی ہیں کہ جو شریعت کے دائرے میں نہیں، خواب میں زیارت ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ایسا محسوس ہوا کہ آپ نے یہ فرمایا، ایک ایسی بات فرمائی جو شریعت کے ظاہری احکام کے دائرے میں نہیں، اس سے باہر، تو خوب سمجھ لو اس خواب کی وجہ سے وہ کام کرنا جائز نہیں ہوتا، وہ کام کرنا جائز نہیں. اس واسطے کہ خواب کی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حجت نہیں بنایا. شریعت میں حجت نہیں ہے خواب. اور جو ارشادات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے براہ راست ہم تک پہنچے ہیں قابل اعتماد واسطوں سے، وہ حجت ہے. لہذا ان کے اوپر عمل کرنا ضروری ہے، خواب کی بات پر عمل کرنا ضروری ہے. کیونکہ یہ تو صحیح ہے کہ کوئی شیطان حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں نہیں آ سکتا، لیکن بسا اوقات خواب کا دیکھنے والا جو ہے وہ اس کے اپنے کچھ ذاتی خیالات مل کر خواب گڑبڑ ہو جاتا ہے.
اس کی وجہ سے اس کو غلط بات یاد رہ جائے تو اس کی وجہ سے حجت نہیں. ایک مرتبہ ایسا واقعہ پیش آیا عجیب. ایک قاضی تھے, فیصلے کیا کرتے تھے, تو ایک مقدمہ سامنے آیا اور مقدمے کے اندر گواہ پیش ہوئے. گواہوں کی جو شریعت کے مطابق گواہوں کا تحقیق جانچ پڑتال کا جو طریقہ ہے وہ پورا اختیار کر لیا, سب کچھ کر لیا, اور مدعی کے حق میں فیصلہ کرنے کا دل میں ارادہ بھی ہو گیا. لیکن قاضی صاحب نے کہا بھائی فیصلے کا اعلان کل کریں گے. سوچا کہ ذرا اور سوچ لیں. اب رات کو جو سوئے تو خواب میں زیارت ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, اور ایسا دیکھا صبح کو اٹھ کر ایسا یاد آیا کہ حضور یہ فرما رہے ہیں کہ یہ تم جو فیصلہ کرنے جا رہے ہو یہ غلط ہے, اور فیصلہ یوں نہیں یوں کرنا چاہیے. اب جس طرح خواب میں کہا گیا کہ اس طرح کرنا چاہیے, اٹھ کے جب غور کرتے ہیں تو شریعت کے دائرے میں فٹ نہیں ہوتا اس طرح فیصلہ کرنا. اب بڑے پریشان کہ ظاہری طور پر شریعت کا جو تقاضا ہے اس کے حساب سے تو فیصلہ یوں ہونا چاہیے, اور خواب میں دیکھا کہ یوں ہو. بڑے پریشان. تھا بھی معاملہ بڑا سنگین, سرکار دوارا وسلم کی زیارت ہوئی بھی ہے, مقدمہ درپیش ہے. اللہ بچائے, یہ جو مقدمے کی ذمہ داری ہوتی ہے بڑی سنگین ذمہ داری ہے. جو لوگ گزرتے ہیں, جن کے اوپر گزرتی ہے وہی جانتے ہیں. رات کو نیند خراب ہو جاتی, تو اس میں بڑی پریشانی ہوئی. جو خلیفہ وقت سے ان سے جا کے ذکر کیا کہ صاحب یہ مسئلہ پیش آ گیا, کیا کروں. کچھ علماء کو جمع کیجئے تاکہ ان سے مشورہ ہو. سارے شہر کے علماء جمع ہو. پوچھا گیا لوگوں سے کہ بھائی کیا کیا جائے, تو اکثر لوگ جو تھے وہ جو حاضر تھے انہوں نے یہ کہا بھائی معاملہ بڑا سنگین ہے, حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے اور آپ کے صورت میں شیطان آ نہیں سکتا, لہذا عمل کرنا چاہیے اس کے اوپر. لیکن اس زمانے کے بزرگ تھے جو اپنی صدی کے مجدد بھی کہلائے ہیں, حضرت شیخ عز الدین ابن عبد السلام رحمہ اللہ تعالی, وہ بھی مجلس میں حاضر تھے. وہ کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر انہوں نے کہا کہ میں آپ سے پورے جزم اور وثوق کے ساتھ کہتا ہوں کہ شریعت کے قاعدے کے مطابق جو فیصلہ آپ کرنے جا رہے ہیں فیصلہ وہی کیجئے, اور اس قوت سے کہا کہ وہی فیصلہ کیجئے اور سارا گناہ ثواب میری گردن پر. اس قوت کے ساتھ, اگر اس قوت سے نہ کہتے تو شاید تسلی نہ ہو, تاکہ اس کا سارا گناہ ثواب میری گردن پر. خواب کی بات کے اوپر فیصلہ کرنا جائز ہے, اس واسطے کہ خواب میں ہزار احتمالات ہیں. خدا جانے اپنے دل کی کوئی بات اس میں آ گئی. حضور کی صورت مبارکہ کے اندر تو شیطان نہیں آ سکتا, لیکن بیداری کے بعد شیطان نے کوئی وسوسہ ڈال دیا, کوئی غلط بات دل میں آ گئی. ہزار احتمال ہے, اور شریعت نے خواب کو حجت قرار نہیں دیا. اور جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہم تک سند متصل کے ساتھ پہنچے ہیں وہ ہمارے ذمہ حجت ہے, لہذا ہم اسی کے اوپر عمل کرنا ہے. کیجئے اس کے اوپر اور گناہ ثواب کرے. یہ ہوتے ہیں اللہ کے بندے جو اس قوت سے کہہ سکتے ہیں. آسان کام نہیں تھا یہ بات کہنا کہ گناہ ثواب میری گردن, لیکن جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ بھیجتے ہیں اس دین کی صحیح تشریح کے لیے, دین کے تحفظ کے لیے. اگر ایک مرتبہ یہ اصول مان لیا جاتا کہ خواب سے بھی شریعت بدل سکتی ہے تو شریعت کا کوئی ٹھکانہ نہ رہتا. ایک سے ایک خواب لوگ دیکھ لیتے ہیں, اور دیکھ کر آج دیکھو یہ جتنے جاہل پیر ہیں بدعت میں مبتلا حضرات, وہ یہی خوابوں کو سب کچھ سمجھتے ہیں. خواب میں دیکھ لیا, کشف ہو گیا, الہام ہو گیا, اور شریعت کے خلاف کام شروع کر. خواب میں کشف ہو جائے, کشف تو خواب ہے, کشف جاگتے ہوئے ہوتا ہے, جاگتے ہوئے ہوتا ہے. آواز آتی ہے, کانوں کو سنائی دیتی ہے, اس کے باوجود شریعت میں حجت نہیں. خوب سمجھیں, کتنا ہی کسی نے کوئی پہنچا ہوا بزرگ ہو, عالم ہو, کچھ ہو, خواب میں آ کے کوئی کہہ گیا, کشف ہو گیا, الہام ہو گیا, الہام بھی حجت نہیں.
حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ راس الاولیاء ایک دن رات کو بیٹھے ہوئے عبادت فرما رہے تہجد. اب رات کا عبادت تہجد کا وقت شیخ عبد القادر جیلانی جیسا ولی اللہ عبادت کر رہا ہے. عبادت کرتے کرتے دیکھا کہ نور چمکا تھا اور زبردست نور چمکا. اس نور میں سے آواز آئی کہ اے عبد القادر تو نے ہماری عبادت کا حق ادا کر دیا. اب تو اس مقام پر پہنچ گیا کہ آج سے تیرے ذمے کوئی عبادت ہماری طرف سے واجب نہیں. نماز تیری معاف، روزہ تیرا معاف، حج زکات تیرے معاف. اب تو جو چاہے عمل کر، ہم نے تجھے جنتی بنا. نور چمکا، آواز آئی، کانوں نے سنا. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ نے فرمایا سنتے ہی کہ مردود دور ہو جا، اس لیے کہ یہ جب نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو معاف ہوئی نا، اور آپ کے صحابہ کرام سے تو معاف ہوئی نہیں، مجھ سے کیسے معاف ہو جائے گی؟ دور ہو جائے. سمجھ گیا کہ شیطان کا ہتھیار رکھ کر پھر دوسرا نور چمکا، اور اس نور نے چمک کر اس میں سے آواز آئی کہ اے عبد القادر تیرے علم نے آج تجھ کو بچا لیا، ورنہ یہ وہ داؤ ہے جس سے میں نے بڑے بڑوں کو ہلاک کر دیا. یہ وہ داؤ ہے کہ جس سے بڑے بڑوں کو ہلاک کر دیا ہے. تیرے علم نے بچا لیا، اگر تیرے پاس علم نہ ہوتا تو ہلاک ہو چکا. حضرت شیخ نے فرمایا جواب میں کہ مردود دوبارہ بہکاتا ہے. میرے علم نے نہیں بچایا، میرے اللہ نے بچایا. تو عارفین فرماتے ہیں کہ یہ دوسرا داؤ جو تھا یہ اس سے زیادہ سنگین تھا کہ اس وقت ناز پیدا کر رہا تھا علم کا کہ تیرے علم نے بچا لیا، تیرے تقوی نے بچا لیا، تو اس کو بھی رد کر دیا. تو بھائی یہ راستہ بڑا خطرناک، اور یہ جو آج کل خاص طور پر جس طرح کا مذاق بنا ہوا ہے، کشف اور الہام اور کرامات اور خواب اور ان کی طرف پیچھے لوگ پڑے ہوئے ہیں، یہ دیکھے بغیر کہ شریعت کا تقاضا کیا ہے. ہمارے ہی اچھے خاصے دیندار لوگ انہوں نے دعویٰ کرنا شروع کر دیا. خواب کے صاحب کشف ہو گیا کہ فلاں حدیث صحیح نہیں ہے. حدیث صحیح، بخاری کی حدیث، مسلم کی حدیث اب یہودیوں کی گڑی ہوئی. کیوں؟ کشف ہوا ہے. اگر اس طریقے سے ہونے لگے تو دین کی بنیادیں ہل جائیں، دین کی بنیادیں ہل جائیں. اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے ان علماء کرام کو جو دین کے در حقیقت محافظ اللہ نے ان کو بنایا، دین کے چوکیدار ہیں. ہزار لعنتیں ملامتیں لوگ کرتے رہتے ہیں، لیکن اللہ نے ان کو دین کا محافظ بنایا، نگہبان بنایا کہ کوئی حملہ نہ کر پائے دین کے اوپر، تحریف نہ ہو. کہہ دیا کہ خواب ہو، کشف ہو، الہام ہو، کوئی حجت نہیں دین میں. حجت وہ ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیداری کے عالم میں چیزیں ثابت ہیں، وہ ہیں حجت. کبھی دھوکے میں مت آنا خواب کے اور کشف اور الہام. کشف جو ہے حضرت فرماتے ہیں کہ دیوانوں کو بھی ہو جاتا ہے کشف، صحیح، کافروں کو بھی ہو جاتا ہے. اس لیے کبھی اس فکر میں نہ آنا کہ نور چمک گیا اور رنگ نظر آ گئے اور فلاں فلاں کیا چیزیں طاری ہو گئیں، دل چلنے لگا، دل دھڑکنے لگا. یہ سب ایسی باتیں ہیں کہ ان کے اوپر شریعت کے اندر درجات کا کوئی مدار نہیں. تو اس دھوکے میں کبھی نہ آئے. ایک اور حدیث جو اس بات کی ہے وہ کر کے تاکہ یہ موضوع ختم ہو جائے. حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا خواب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اور برا خواب شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. تو جو شخص کوئی خواب میں ایسی چیز دیکھے جو ناگوار ہو، ناگوار واقعہ دیکھے، تو بائیں جانب 3 مرتبہ تھتکار دے اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ دے، تو یہ خواب اس کو انشاءاللہ کوئی نقصان نہیں پہنچے. خواب میں اکثر آدمی دیکھ لیتا ہے، ڈراؤنے خواب آتے ہیں، کوئی برا واقعہ دیکھ لیتا ہے، تو ایسے موقع پر تلقین فرما دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایسے موقع پر یہ کرنا چاہیے کہ جب خواب سے بیدار ہوا فوراً بائیں طرف رخ کر کے 3 مرتبہ تھتکار دے، تھو 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 ایسے کر کے.
پھٹکار دے اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے، انشاءاللہ وہ خواب اس کے حق میں نقصان دہ نہیں۔ ایک بات، اچھا خواب دیکھے کوئی اپنے بارے میں ترقی دیکھی دنیاوی دینی، تو فرمایا کہ اپنے جاننے والے محبت کرنے والے کو بتائے، دوسرے کو نہ بتائے خواب جو ہے، کیونکہ بعض اوقات ایسی الٹی سیدھی بات کوئی تعبیر میں کہہ دیتا ہے تو وہ اچھی نہیں ہوتی، بعض اوقات تعبیر اس کے مطابق ہو جاتی ہے، تو اس واسطے اپنے محبت کرنے والوں کو بتائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکر ادا کرے۔ برا خواب دیکھے تو یہ کرے، تعوذ کرے، اور یہ بھی فرمایا کہ کروٹ بدل لے، جس کروٹ پر خواب دیکھا تھا دوسری کروٹ پر چلا جائے، تو یہ عمل اگر کر لے تو خواب کے شر سے محفوظ رہتا ہے۔ جب کوئی شخص دوسرا کہے کہ صاحب میں نے خواب دیکھا اور بیان کرنے لگے، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ ایسے موقع پر یہ پڑھا کرتے تھے۔ ایک شخص نے کہا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے، بیان کرنا شروع کیا، تو حضور فرماتے تھے خیرن تلقاہ و شرن توقاہ خیر لنا و شر لآبائنا، کہ الفاظ تو یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے، کسی کو یاد نہ ہو تو اس کا ترجمہ کہ اللہ اس خواب کی خیر تم کو عطا فرمائے، اس کے شر سے حفاظت فرمائے، اور خدا کرے کہ یہ خواب ہمارے لیے اچھا ہو، ہمارے دشمنوں کے لیے برا ہو۔ ساری جمع فرما دی سرکار۔ جب کوئی کہے تو مجھے خواب بیان کرنا ہے، فوراً پڑھ لو خیرن تلقاہ و شرن توقاہ خیر لنا ولشر لآبائنا، بس نہیں ہو تو اردو میں یاد ہو، اردو میں پڑھ لو۔ یہ ہیں آداب خواب کے اور خواب کی حقیقت، یہ دل میں بٹھا لینی چاہیے، اور یہ فضولیات جو لوگوں میں پھیلی ہوئی ہیں ان سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، دعا فرمائے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یا ارحم الراحمین، اپنے فضل و کرم اپنے رحمت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہمارے اعمال و اخلاق کی اصلاح فرما۔ یا اللہ اپنی رحمت سے اتباع سنت کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اتباع سنت کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہر طرح کے شر فتنے سے، معصیتوں سے، منکرات سے، گناہوں سے ہمارے گھر والوں، اعزا احباب سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہر طرح کے شر سے حفاظت فرما، ہر طرح کے فتنے سے حفاظت فرما۔ یا اللہ اپنی رحمت سے پاکستان میں اچھی حکومت عطا فرما۔ یا اللہ پاکستان میں اچھی حکومت عطا فرما۔ یا اللہ اپنی رحمت سے پاکستان میں اچھی حکومت عطا فرما۔ یا اللہ بری حکومت اور اس کے شر سے حفاظت فرما۔ یا اللہ بری حکومت اور اس کے شر سے حفاظت فرما۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک من عبدک و نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذ منه عبدک و نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔